گجرات سے ایک ویڈیو آتا ہے ایک لڑکی کا جو ایک ریور فرنٹ پہ کھڑی ہوئی ہے، غالباً احمد آباد کا، اور وہ ایک ویڈیو بناتی ہے اور اپنے شوہر کے جبر و ظلم و تسلط کو بیان کرتی ہے اس ویڈیو کے اندر، اور وہ ویڈیو بنا کر اگلے ایک کال اس کی اور وائرل ہوتی ہے اپنے والد اور والدہ کے ساتھ میں، اور اس کال کے بعد میں وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ خودکشی اسلام کے اندر حرام تھی، حرام ہے، حرام رہے گی، اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جوان لڑکی کو اس بھیانک عمل تک پہنچانے میں کس چیز نے مجبور کیا۔ میں نے 3 مرتبہ اس کی ویڈیو کو سنا، آپ اس کے شبدوں کو سنیے۔ ساری قوم اس مجرمانہ عمل کی ذمہ دار ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کے شوہر نے جہیز کا مطالبہ کر کے، دہیج نہیں ہوتا ہے، جہیز ہوتا ہے، دہیج کوئی چیز نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کو جہیز کو دہیج بنا دیا ہے۔ جہیز کا ناجائز مطالبہ کر کے اس کو خودکشی اور ہلاکت پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا اسلام اس چیز کو فرض کرتا ہے یا اسلام اس چیز کو لازم کرتا ہے؟ ایک باپ اپنی خوشی سے بغیر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اپنی بچی کو دے دے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی اتنی حیثیت ہے، لڑکے والا ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے۔ ایک باپ کی مالی جتنی حیثیت ہے اپنی خوشی سے اپنی اولاد کو دے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہونا، آپ سمجھتے ہو یہ بھکاری ہیں، سماج کے بھکاری ہیں۔ خدا کی قسم، جو آدمی مسجد کے دروازے پر یا کسی کی دکان پر پیالہ لے کر بھیک مانگ رہا ہے، یا اس سے 1000 گنا بڑے بھکاری ہیں جو انسانوں کی جان پر بھیک مانگتے ہیں۔ آپ دیکھو سماج کے اندر جوان لڑکیاں جن کی شادی کی عمر نکل گئی، اور بنیاد یہی ہے کہ وہ باپ ایک ہڈی کا ہے، صبح 9 بجے جاتا ہے، رات میں 10 بجے آتا ہے، اتنا کماتا ہے کہ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے، وہ مجرم اس سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر جہیز نہیں دیتا ہے تو شادی نہیں کرتا ہے، یا جہیز نہیں دیتا ہے اس کی بچی پر ظلم کرتا ہے، اس کے نتیجے میں طلاق ہوتی ہے، خودکشی ہوتی ہے۔ یہ سماج کا مجموعی طور پر ایسا عمل ہے جس نے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سلیکٹڈ الیکٹڈ بھکاری ہیں سماج کے۔ آپ کو سماج کو ان بھکاریوں سے محفوظ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ کیا شادی تو ایک عبادت ہے صاحب، اس کو تم نے زحمت بنا دیا ہے، ایک رحمت کو زحمت بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں کی شادی کس طرح کی، کیا وہ نمونہ نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی اور دنیا میں نمونہ ہدایت کا ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے؟ وہ ایک عائشہ کا کیس نہیں ہے۔ آج ہر محلے کا، ہر علاقے کا، ہر شہر کا یہی رونا ہے، اور ہر جگہ یہ سلیکٹڈ بھکاری موجود ہیں جو سماج میں بچیوں کی زندگیوں کو نرک بنا رہے ہیں۔ اگر ایک بچی بھی اس بھیانک عمل کی وجہ سے شادی کی عمر کراس کر جاتی ہے یا زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے فطری تقاضے کی وجہ سے، آپ یہ مان کے چلیے کہ سوال سماج سے کیا جائے گا۔ آپ کا دین تو وہ ہے جو عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور آپ دولت کے لیے عزتوں کو نیلام کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے مسلمانوں کو کہ شادی سے پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ جہیز میں کیا دیں گے، کتنا پیسہ دیں گے؟ رشتوں کے نام پر باپ کی جیب کو کاٹا جاتا ہے، وہ قرض لیتا ہے بینک سے، اس کی جائیدادیں غرق ہوتی ہیں، سماج میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، بدنام ہوتا ہے، اور سماج اس کو جہیز کا نام دیتا ہے، اور سماج
اس چیز کو اخلاقیات کے معیار پر تولتا ہے۔ بتاؤ اگر ابھی بھی آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں ہوگی تو کب؟ ہاتھ اٹھا کر رونے سے، دعائیں کرنے سے زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ آپ شیطانی عمل میں گرفتار رہو اور آسمان سے یہ امید کرو کہ رحمت کی بارشیں ہوں گی، نہیں ہو سکتا صاحب، امپاسبل ہے۔ اسلام ایک فطری دین ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ ایک جان کو قتل کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کرنے والا، وہ اسلام جو پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے اس معیار پر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دے، وہ اسلام جو چھوٹوں پر شفقت کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو بڑوں کی عزت کا حکم دیتا ہے، وہ اسلام جو یہ بات کہتا ہے کہ تم انسانوں کی خطاؤں کو معاف کرو، عرش والا تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا، وہ اسلام کیا اس ظلم و بربریت کو برداشت کر سکتا ہے؟ آپ تصور کرو کہ کتنی بہنیں ایسی ہیں جو سماج میں اس بھیانک عمل کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہیں۔ اس لیے آپ اسلام کو سمجھو، جب تک آج نہیں آؤ گے کل آؤ گے، آنا اسی راستے پہ پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ آج نہیں آؤ گے کل آؤ گے، شرافت سے نہیں آئے گا مسلمان، جوتے کھا کے آئے گا لیکن آئے گا اسی ڈھرے پر، آج نہیں تو کل آئے گا، چونکہ عزت اسی راستے سے ملے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا اگر کوئی باپ دینا چاہتا ہے دے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ بھائی ایک باپ ہے اپنی اولاد کو چاہتا ہے کہ اپنے جیتے جی ساری دولت کا مالک بنا دے، بنا دے، اسلام نے اس کا اختیار دیا ہے، اس کا پراودھان ہے شریعت کے اندر، لیکن اس سے مطالبہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور لوگ ان جرائم میں مبتلا ہیں۔ آپ 70 حج کریے گا، 80 عمرے کریے گا، 1000 سال تہجد پڑھیے گا، اگر ان جرائم میں مبتلا ہیں تو یہ مان کر چلیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو منہ پر اٹھا کر مار دے گا اور جہنم میں دھکیل دے گا۔ یہ اخلاقیات ہے صاحب، یہ معاملات کی قبیل سے۔ آپ کو کسی کی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی سے ناجائز مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، عقل دی ہے، ہاتھ پیر دیے ہیں، آپ محنت کر کے کمائیے۔ آپ بھکاری لے کر، پیالے لے کر کیوں کھڑے ہوئے ہیں سماج کے بیچ میں کہ صاحب آپ یہ دیں گے، یہ والی گاڑی دیں گے، یہ والی بائک دیں گے، یہ والی موٹر سائیکل دیں گے، یہ گھر دیں گے، اتنا سونا دیں گے، اتنا چاندی دیں گے تب میں شادی کروں گا؟ کیا کوئی تجارت ہو رہی ہے؟ مولانا محمود مدنی صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ سماج کے ڈاکو ہیں، میں تو بھکاری کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ڈاکو ہیں، یہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ ڈاکو ہیں جو سماج کی بچیوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر یہ اس بھیانک اعمال کے ذرائع اور اس کے ارتکاب کا نتیجہ بنتے ہیں۔ اس بچی کے آپ الفاظ کو سنیے، اگر آپ کے پاس 1% بھی انسانیت ہے تو آپ کا دل کانپ جائے گا۔ ابھی بھی یوٹیوب پر ہے، آپ ریسرچ کر کے سن سکتے ہیں اس کو۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے بچیے، اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اسلام کو مانتے ہیں نا تو اسلام کو صحیح معنی میں مانیے نا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بھیا ایجاب و قبول کر لو، جو کچھ ہے خوشی سے دے دو، آپ بچی کو لے جاؤ، اس کے بعد پیار و محبت سے، امن و امان سے، انصاف سے رکھو، بات ختم ہو گئی۔ یہ پورا بوال کھڑا کرنا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد۔ برحمتك يا أرحم الراحمين۔
لکھنے کے لیے.